الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال جل شانہ وعم نوالہ فی کلامہ العظیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، آئیے مل جل کر ذوق شوق اور محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور زبان کی تیزی کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل رات کو اسی مسجد میں منعقد ہونے والی تقریب کے اختتام پر مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا، تو انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ جناب عبدالرؤوف صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ کل یعنی آج مغرب کے بعد آپ نے درس دینا ہے قرآن شریف سے۔ بڑے کہیں تو چھوٹوں کی سعادت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ تسلیم کریں، چنانچہ لبیک و سعدیک۔ میں انتہائی ممنون ہوں، مشکور ہوں قبلہ کا کہ ان کے توسط سے آج میں آپ کے درمیان ہوں۔ ہم سب چونکہ ایک پیغام محبت کے نتیجے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جو چہرے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں یہ سارے چہرے ایسے چہرے ہیں جو محبت والوں کے چہرے ہوتے ہیں۔ تو آج جو میں اپنی گفتگو کا موضوع، مرکز اور محور رکھوں گا وہ رکھوں گا محبت۔ ہمارا آغاز یہاں سے ہوگا کہ محبت چیز کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ہاؤ مینی کائنڈز آف محبت، لو، اس کا حکم کیا ہے، اور محبت ہونی کس سے چاہیے، کیسی چاہیے، اور کیسے پتہ لگے کہ جس سے محبت ہونی چاہیے اس سے ہے کہ نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے، اس میں اضافہ کیسے ہو۔ ان تمام امور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کی روشنی میں ہم غور و تفکر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ میں ایک کام کروں گا، آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ میں زبان چلاؤں گا، آپ نے اپنے کانوں کو چلانا ہے، اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ اپنے دماغ کو چلانا ہے۔ اگر رسمی تقریر مجھے کرنی ہو تو میں بھی چیخوں چلاؤں، آپ بھی نعرے لگائیں۔ اگر رسمی طور پر سننا ہے تو ٹھیک ہے، ایک رسم ہماری پوری ہوگی، ہم گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن اگر واقعی ہم درس قرآن کا فیضان حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں تو پھر ہمیں کم از کم 3 نکات کو تو حاصل کرنا ہی ہوگا۔ نمبر 1، توجہ کے ساتھ بات کو سن لینا۔ نمبر 2، جو سنا اسے اچھی طرح سمجھ کر ذہن میں بٹھا لینا۔ اور نمبر 3، یہی بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتنی صلاحیت کو بیدار کر لینا کہ یہاں سے جانے کے بعد ذہن میں بیٹھی ہوئی باتوں کو احسن انداز میں ہم آگے بیان کر سکیں۔ اگر ہم یہاں آئے، آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں، ہم نے سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ بھی کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد واپس چلے گئے، تو ٹھیک ہے، لے دے کر کے ایک کام تو ہم نے کر لیا سننے کا، لیکن کیا فیضان درس قرآن ہم نے کما حقو حاصل کیا؟ نہ۔ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا تھا، بڑی باتیں کی تھی، سمجھ میں بھی آئیں، یار دل کو لگی تھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیا تقریر تھی! اوہ اچھا صاحب کیا تقریر تھی؟ وہ کچھ کہا تو تھا، کہا بڑا زبردست تھا، لیکن کیا کہا تھا؟ یہ نتیجہ اس صورت میں آ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔
اور پھر تیسرا قدم جو سمجھا اسے محفوظ کر کے آگے بیان کر دینا. وہ چراغ ہی کیا جس سے روشنی دنیا کو نہ ملے. آپ چراغ مصطفی ہیں, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہاں سے ہم قرآن کا فیض لیں, نور قرآن سے اپنے قلوب, اپنے اذہان, اپنی زبانوں, اپنے اعمال, اپنے افکار, اپنے کردار کو منور کریں, اور پھر اس نور کی کرنیں ہمارے گھر میں, ہمارے چوک میں, ہماری گلی میں, ہمارے کاروبار کے مقام پر, ہمارے کوچوں میں, ہر مقام پر ہماری ذات سے پھیلے, تاکہ وہ پیغام الہی جو آسمان سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور بطور امانت ہمارے اسلاف سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا, اس امانت کا کچھ نہ کچھ تو حق ادا ہم کر پائیں. لہذا یہ 3 امور تو پیش نظر ہوں گے ہی. پہلا, توجہ سے سننا, جو سنا اسے ذہن میں بٹھانا, اور تیسرا یہی بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر لینا کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے احباب کو, اپنے دوستوں کو وہی باتیں بأحسن پہنچا دینا. حدیث پاک ہے, بلغوا عنی ولو آیا, مجھے میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اسی لیے میں نے ایک ہی آیت, بلکہ آیت کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ اس کا انتخاب کیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, بس حب للہ, حب للہ, محبت اللہ کے لیے. لہذا میں ایک کام کروں گا زبان چلانے کا, آپ کے 2 کام ہو رہے ہوں گے, کان چلانے کے اور دماغ چلانے کے. محبت اسپیشلی آج کل کے دور میں تو ہمارے نوجوان کچھ زیادہ ہی کرتے نہیں کرتے بزرگ. محبت, اس کو دیکھو وہ نکل آیا, ارے جی محبت میں آدمی بہادر ہو جاتا ہے, میں محبت کرتا ہوں. اچھا جی. وہ دوسرا ایک نکل کے آیا دروازے سے باہر, میں کسی سے کم نہیں ہوں صاحب, میں بھی محبت کرتا ہوں. وہ تیسرا اماں ابا کی آنکھ میں ناک, ان کی کان میں دم کر دینے والا شخص آیا, ناک میں دم کر دینے والا شخص آیا اور آ کر کہنے لگا جی میں بھی محبت کرنے والا ہوں صاحب. دادا پریشان, نانا پریشان, گھر والے پریشان. کیوں؟ یہ نوجوان محبت کی بلا میں گرفتار ہو گیا. اچھا بھائی نوجوان آئیے, ادھیڑ عمر کے صاحب آپ تشریف لائیے, بزرگ آپ بھی کرم فرمائیے. یہ جو سارے ہر کوئی محبت کی باتیں کر رہا ہے, ذرا یہ تو بتائیے محبت چیز کیا ہے؟ اب وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہو, چاہے یونیورسٹی میں پڑھانے والا لیکچرر یا پروفیسر ہو, انگلی منہ میں رکھ کے بیٹھ جاتا ہے صاحب محبت ہے کیا؟ کہاں تو دعوے ہو رہے تھے مجھے فلاں سے محبت ہو گئی, کہاں دعوے ہو رہے تھے مجھے فلانی سے لگاؤ ہو گیا, کہاں تو کچھ. کسی کو اچھی محبت ہو گئی, کسی کو اچھی محبت نہیں ہوئی. محبت ہو گئی, لیکن ہے کیا صاحب یہ محبت؟ اللہ اکبر, نہیں معلوم. بس وہ کچھ ہوتا ہے, وہ اندر سے ہوتا ہے, وہ ہو گئی بس, وہ ہے محبت. بھائی ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح جو آپ کو ہوا. مثال کے طور پر مجھے درد ہو رہا ہے, میں کہوں میں درد ہو رہا ہے, درد کیا ہے؟ جی تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے, سر میں ہے تو سر میں ایک تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے. میں نے وضاحت کر دی, سمجھ میں آ گیا. آپ کو کیا ہو گیا؟ جی مجھے محبت ہو گئی, مجھے پیار ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا ہے مطلب بتائیں تو, وضاحت تو کریں. ٹیل می دی ڈیفینیشن آف محبت, لو کیا ہے, تعریف کیا ہے, وہ چیز کیا ہے جو آپ کو ہو گئی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں محبت ہے؟ نہیں پتا. جسے پتہ ہی نہیں کہ محبت چیز کیا ہوتی ہے, وہ کیا محبتیں کرے گا؟ بیکار ادھر ادھر کی باتیں ہیں, شیطان کے وسوسے. حقیقتاً محبت ہوتی ہی نہیں ہے. ہم بات کو تول دینے کے بجائے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور اسی بات کے پیش نظر محبت کی ڈیفینیشن ہم سن لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کی طرف دل کا مائل ہونا, یہ ہے محبت. بس اس کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہوئی. نمبر 1, جس چیز کی طرف دل مائل ہو رہا ہے وہ میری پسندیدہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کے ہی میں ناک پر ہاتھ رکھ لوں, رومال منہ پہ رکھ لوں کہ مجھے تو اچھی نہیں لگ رہی, منہ ٹیڑھا کر لوں اور کہوں کہ اس سے مجھے محبت ہے. نہ, وہ شے پسندیدہ ہو, اور پھر میرا دل اس کی طرف مائل ہو, ایک کھچاؤ ہو, ایک کشش ہو, ایک جاذبیت ہو, ایک کیف ہو کہ اس محبوب اور پسندیدہ شخصیت کو دیکھتے ہی میرے دل کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جائے. یہ کھچاؤ, یہ میلان, یہ جاذبیت, اس کو کہیں گے محبت. مثال کے طور پر کسی طالب علم کو کتاب سے محبت ہو گئی, مطلب کیا؟ کتاب اس کی پسند بنی, اور سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ کہ اب اس کا دل کتاب میں لگنے لگا.
ادھر ادھر بیٹھا باتیں کر رہا ہے لیکن دل میں خیال آ رہا ہے کاش یہ باتیں نہ ہوتی اور میں چلا جاتا اور کتاب کھول کے پڑھ لیتا، مزہ آتا۔ بس یہ جو احساس اور کیفیت ہے نا کہ میں وہاں چلا جاتا اور دل کھینچا جا رہا ہے کتاب کی طرف، یہ احساس، یہ کیفیت جبکہ ایک پسندیدہ شخصیت سے وابستہ ہو، پسندیدہ چیز سے وابستہ ہو جائے، اسی کو آپ محبت کہہ دیں گے۔ ایک بیٹا ہے، 1 سال سے گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، کام کاج کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا ہے، اب اس کا دل کھینچ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھوں، اس کی گود میں سر رکھوں، وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرے، کاش یار یہ اتنا پیسہ کما لیا کیا کروں گا۔ بس یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام اگر آپ کوئی اور نہ رکھنا چاہیں تو بہت ہی کھلے دل کے ساتھ محبت رکھ دیجیے، کیونکہ ماں پسندیدہ شخصیت ہے اور پھر اس کی طرف دل کھینچ رہا ہے۔ اس کیفیت میں مبتلا آدمی ماں سے محبت میں مبتلا ہے۔ بس اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں شرعی اعتبار سے، نمبر 1 اختیاری محبت، نمبر 2 غیر اختیاری محبت۔ اختیاری محبت تو وہ جو میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں، مثال کے طور پر جی مجھے اللہ کے گھر سے پیار کرنا چاہیے، ہاں سمجھ میں آیا، ہاں جی پیار کرنا چاہیے، چلو جی اب میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنی پسند بناؤں، اس کے بارے میں سوچوں، اس کا خیال رکھوں، صفائی کر دوں، کہیں گندگی نظر آئے میں اس کو صاف کر دوں، کوئی چیز ٹیڑھی میڑھی نظر آئے اس کو سیٹ کر دوں۔ اچھا گھر پر ہوں تو گھر میں بھی ایک احساس ہے مجھے کہ یار مسجد میں کیا ہو رہا ہوگا، بلال مسجد، یار اس کے اندر دیکھو فلاں پنکھا ہے نا، اس کی وائرنگ خراب ہو گئی ہے اور میرا ایک دوست ہے وائرنگ والا، وہ سیٹ ہو جائے گا۔ اب وہ کمیٹی سے مل گئے، صاحب وہ پنکھا خراب ہے، اگر آپ اجازت دیں میرا جاننے والا ہے میں اس کو صحیح کروا کے لگوا دوں گا، یہ 2-3 دن کی بات ہے۔ اب یہ جو احساس ہے، دل میں ایک خیال ہے، ایک مسجد سے ربط ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک جاذبیت ہے، ایک کشش ہے مسجد کی طرف، اسی کو آپ محبت کہیں گے، اور اس شخص کو مسجد سے پیار ہے۔ یہ اپنے اختیار سے ایسا کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بس یوں نظر پڑی، کسی چیز پہ بھی نظر پڑ گئی، پیار ہو گیا، دل کھنچنے لگا، اب آپ اسکوٹر چلاتے ہوئے آگے بھی نکل گئے لیکن دل میں خیال رہ گیا کہ یار وہ بڑی پیاری چیز تھی اور اس کو میں نے دیکھا، میں دوبارہ دیکھوں گا۔ اگلے دن اسپیشلی دوسرا روٹ اپنانے کے بجائے تھوڑا سا لمبا راستہ کر کر کے آپ وہیں سے گزرے اور ایک نظر دیکھا اور پھر واپس آئے، اب دل میں خیال ہے کہ بھاوا وہ کچھ نظر آیا تھا، وہ بہت اچھی چیز ہے، میں اس کو دیکھوں۔ یہ غیر اختیاری ہے، میں نے اختیار ہی نہیں کیا، میرے دل پہ میرا قابو ہی نہیں تھا۔ یہ والی جو محبت ہے اس پہ شریعت کچھ نہیں کہتی نا، اس پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں، شریعت نہ اس کے اوپر حکم لگاتی ہے، نہ اس پر عذاب دیتی ہے، نہ گناہ دیتی ہے، نہ ثواب، کچھ نہیں، بس اختیار میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے میرا زندہ ہونا میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا خدا نے مجھے پیدا کر دیا، میں پیدا ہو گیا، کوئی یہ تو نہیں تھا کہ تمہارے پاس آپشن ہے 2012 میں پیدا ہو جاؤ یا آپشن ہے 2011 میں پیدا ہو جاتے، ایسا تو نہیں تھا۔ بس میرے پیدا ہونے پہ نہ مجھے ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، یہ جو چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی اس پہ نہ ثواب نہ گناہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسی محبت جو آپ کے اختیار میں ہی نہ ہو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ بالکل ایک کنارے کی بات۔ لیکن جو چیز اختیار میں ہے، خود سے چاہنا، سوچنا، راتوں کو جاگنا، تفکر کرنا، دل کو لگانا، یہ جو چیزیں اختیاری ہوتی ہیں اس کے اوپر شریعت ثواب اور گناہ کا فیصلہ فرماتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ایک اچھی حلال اور جائز چیز سے وابستہ ہے، یہ احساسات ایک جائز شے سے وابستہ ہے، ثواب بھی مل سکتا ہے، اور اگر ناجائز اشیاء سے وابستہ ہے تو بابا گناہ بھی ملے گا۔ یہ 2 قسمیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب آئیے محبت کس سے ہونی چاہیے۔ اسلام نے کسی بھی چیز سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا، کوئی محبت ایسی نہیں جس سے اسلام نے منع کیا، بس اسلام دین محبت ہے، کسی سے محبت کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ہاں بس ایک بات کہتا ہے اسلام کہ جو سب سے بڑی محبت ہے، اگر تمہاری کسی اور سے محبت کرنا اس محبت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس محبت کو چھوڑ دیں۔ بس یہ ایک محبت ایسی ہے جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اب سب سے بڑی محبت کیا ہے اس پر آگے ہم کلام کریں گے۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ آدمی مال سے محبت نہ کرے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، ایک آیت ہو مجھے لا کے دکھائیے گا جس میں قرآن نے یہ کہا ہو کہ مال سے محبت نہ کرو۔ بالکل منع نہیں کیا، مال سے محبت کریں۔ اللہ نے مال میں کشش رکھی ہے صاحب، مال لوگوں کو پسند آتا ہے، اللہ نے مال کو گندگی نہیں بنایا، اس کو لوگوں کی پسند کی چیز بنایا۔ اور پھر دلوں کا مائل ہونا یہ ایک فطری جذبہ تھا، جس جذبے کے تحت لوگوں کے دل کھینچے جاتے ہیں، ہم کیسے منع کر دیں؟ اسلام جب دین فطرت ہے اور مال کی طرف دل کا مائل ہونا ایک فطری بات ہے تو کبھی اسلام منع نہیں کرے گا مال سے محبت کرنے سے۔ یوں ہی صنف مخالف، مثال کے طور پہ میری والدہ،
میں مذکر ہوں، میری والدہ مؤنث، ان سے محبت، ان کی طرف دل کا کھچاؤ، میری بہنیں، میرے رشتہ دار، ان کی طرف دل کا کھچاؤ بالکل منع نہیں ہے، اسلام نے منع ہی نہیں کیا کہیں پہ بھی۔ یوں ہی اجنبی عورت، اگر کسی نوجوان مرد کو ایک اچانک سے بس نظر پڑ گئی اجنبی عورت پر، اور نظر پڑنے کے بعد اس نے چونکہ خدا کا حکم تھا لہٰذا نظروں کو جھکا لیا، لیکن دل کے اندر ایک احساس بیدار ہو گیا، اس احساس کے بیدار ہونے پر اسلام میں کوئی گرفت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کی محبت میں گرفتار ہو اور پھر اللہ کی حدوں کو نہ پھلانگے، ناجائز تعلقات قائم نہ کرے، آپس میں ملاقاتیں نہ کرے، جو شریعت کے فیصلے ہیں، قانون ہیں، اس قانون کے مطابق رہے، ان فیصلوں پر عمل کرتا رہے، اور یہ محبت اتنی بڑھے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر جائے، تو ایسا شخص شہادت کی موت مرنے والا۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جسے عشق مجازی آپ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر اختیاری طور پر اس میں مبتلا ہو جائے اور پھر صبر کرے، ناجائز قدم نہ اٹھائے، راتوں کو باتیں نہ ہو، چیٹنگ نہ ہو، ملاقاتیں نہ ہو، ریسٹورنٹ کے اندر روابط نہ ہو، اور بس صبر کرے، یا تو اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے ملاقاتیں کروا دے، یا پھر اسی صبر کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو، تو وہ عام موت مرنے والا انسان نہیں، شہادت کا رتبہ پانے والا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے۔ منع نہیں کیا اسلام نے محبت سے۔ کسی کو اپنے گھر سے پیار ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک آیت دکھائیے، ایک حدیث دکھائیے جس میں منع کیا گیا ہو، نہ 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 نہ۔ لیکن اسلام نے ایک بات کہی ہے، چاہے وہ محبت مجازی ہوں، چاہے وہ محبت دینی ہوں، مجھے میرے امام صاحب سے محبت ہے، مجھے میرے قاری صاحب سے پیار ہے، میرا دل ان کی طرف کھنچتا ہے، مجھے مسجد کی کمیٹی سے پیار ہے، مجھے مسجد سے پیار ہے، مجھے مسلمانوں سے پیار ہے، مجھے اس امت سے پیار ہے، یہ دینی محبت ہے، مجھے اپنے پیر سے پیار ہے، ایک دینی محبت ہے، دل کا لگاؤ ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، منع نہیں۔ لیکن ایک محبت ایسی محبت ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی ماں سے پیار کیجئے، اپنی بیوی سے محبت کیجئے، اپنے بچوں سے محبت کیجئے، لیکن ایک محبت ایسی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اپنے امام سے پیار کیجئے، اپنے اکابر سے پیار کیجئے، مجددین سے، مجتہدین سے، محدثین سے، مفسرین سے، محققین سے، علماء سے، فقہا سے، ہر ایک سے پیار کیجئے، اہل بیت سے پیار کیجئے، صحابہ سے پیار کیجئے، انبیاء سے پیار کیجئے، لیکن ایک محبت ایسی ہونی چاہیے جو ان سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ آپ کو سلیمان علیہ السلام سے پیار کرنا کیجئے، آپ کا دل ہود علیہ السلام کی طرف راغب ہوتا ہے، رکھیے راغب، لیکن ایک محبت ہے جو ہر نبی سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آپ ہمارے آقا، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، یہ ہونا ہی چاہیے، واجب ہے، لازم۔ لیکن ایک محبت ہے جو حضور کی محبت سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، اور وہ محبت کیا، اب میں آگے نہیں کہوں گا، اب قرآن کہے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے۔ منع نہیں کیا کسی اور سے پیار کرنے سے، اپنی ذات سے پیار کرنا ہے کرو، مال و دولت دنیا سے پیار کرنا ہے کرو، دین سے پیار کرنا ہے کرو، مذہب سے پیار کرنا ہے کرو، لیکن ایک محبت ایسی ہے جو سب پر غالب ہونی چاہیے، اور وہ اہل ایمان کی شان ہے، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اس محبت میں گرفتار۔ اور وہ محبت کس کی؟ کس کی؟ اللہ کی محبت سب سے بڑی ہو، یہ تو بات کی چیز ہے، پہلے اللہ سے محبت ہو، اور محبت اللہ سے ہو اس کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ پہلی، اللہ میری پسند ہو، اللہ میرا خدا میری پسند ہو، اور دوسری میرا دل اس کی طرف مائل ہو۔ تھوڑی سی دیر یہاں پہ رک کر ہم سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں اور سوچتے ہیں، مولانا صاحب اتنی لمبی زبان لے کر جو تم تقریر کر رہے ہو، تم بھی اپنے گریبان میں جھانکو، اور سامعین آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچیے۔ ہم میں سے کسی کی عمر 24 سال، کسی کی 25 سال، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی کچھ۔ ہم سب کہنے کو تو ہاں یار اللہ سے پیار تو کرتے ہیں جی، مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت تو ہے، لیکن کیا ہمارا خدا ہماری پسند بنا ہے؟
آپس میں بیٹھتے ہیں، سارے نوجوان بھی بیٹھتے ہیں، دوست بیٹھتے ہیں، گھر والے بیٹھتے ہیں، بڑے بوڑھے اس میں سب شامل ہوتے ہیں. ہاں جی آپ بتائیں آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ کسی کو بریانی پسند ہے، کسی کو اٹاری گیم پسند ہے، کسی کو کچھ، کسی کو ڈرائیونگ پسند ہے، کسی کو کاروبار. او ہو بابا، دو چار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور. اپنی اپنی پسند. لیکن کیا کبھی بھولے سے بھی ہماری زبان سے یہ نکلا کہ مجھے میرا خدا پسند؟ 24 سال تک خدا کی دی ہوئی سانسیں لینے کے بعد بھی، 24 سال تک خدا کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ زندہ رہنے کے بعد بھی، 24 سال سے خدا کی عطا کردہ روح کو حاصل کر کے زندگی گزارنے کے بعد بھی، کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے اپنے خدا کو اپنی پسند کے رتبے میں اتارا ہے؟ وہ میری پسند ہے. کبھی بھولے سے، غلطی سے بھی ہماری زبان سے یہ نکلا ہے کہ میرا خدا میری پسند ہے. اگر نکلا ہے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ زبان سے نکلے، دل سے نکلے، ذہنوں میں، فکروں میں داخل ہو جائے یہ بات کہ میرا خدا میری پسند ہے. لیکن اگر نہیں نکلا تو کیا واقعی یہاں سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اللہ سے محبت ہے، جی ہمیں اللہ سے پیار ہے، کیا واقعی اللہ سے پیار؟ اگر پیار ہے تو محبت کی ڈیفینیشن ہی یہ تھی کہ جس ذات سے محبت کا رشتہ جڑا ہوگا وہ تمہاری پسندیدہ ذات ہوگی. اور پھر دوسری چیز یہ کہ اس کی طرف دل کا مائل ہونا. 24 گھنٹے کی زندگی ہے بس. یہ 24 گھنٹے کے اندر کیا ایک لمحہ بھی ایسا آتا ہے جب دل چاہتا ہے کہ خدا سے ملیں؟ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اللہ سے ملاقات کو جو پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان اور سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی، تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہاں میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ پروانے ملتے ہیں صاحب ان لوگوں کو جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، دل کھچا جاتا ہے اللہ کی طرف ان کا. لیکن کیا ہمارا دل بھی مائل ہوا؟ دل کے کسی کونے کھدرے کے اندر بھی رات کے کسی تنہائی کے گوشے میں یہ خیال آیا کہ میرا خدا کوئی ہے اور میرا دل اس کی طرف، بس یار میں کیا بتاؤں. کبھی بے چینی کی کیفیت طاری ہو اور دوست آ کے پوچھے کہ یار بڑے بے چین سے نظر آ رہے ہو، خیریت؟ یار بس میں کیا بتاؤں، آج مجھے میرا محبوب یاد آ رہا ہے. جی کون ہے تمہارا محبوب؟ جی میرا خدا مجھے یاد آ رہا ہے. کبھی یہ کیفیت وارد ہوئی؟ اگر وارد ہوئی ہے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ. خدا کی قسم وہ ایک لمحہ کروڑوں سالوں کی زندگی سے افضل ہے جس لمحے میں یہ کیفیت انسان کے قلب پہ وارد ہو رہی ہے. لیکن اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ابھی تک یہیں پہ ہے. وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کہ جس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، وہ کہ جس کے سوا کوئی مقصود نہیں. ابھی تک یہ باتیں صرف اور صرف زبان کی نوک تک ہیں، دل میں اتری نہیں. دل کا مائل ہونا. ہم اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، جز ہے. اگر اللہ کی محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے صاحب. عذاب کی وعیدیں ہیں، عذاب کی وعیدیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل علم ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مبتدا کے لیے خبر قید کی حیثیت رکھتی ہے. خبر پائی جائے گی تو اس کا مطلب مبتدا ہے. بغیر خبر کے مبتدا کیا؟ مبتدا بنے گا ہی نہیں جب تک خبر نہ آئے. وہ موصوف ہوگا، وہ مضاف ہوگا، وہ کچھ بھی ہوگا، جب تک خبر نہیں وہ مبتدا نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پہ جو قرآن کی آیت کہتی ہے والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. مطلب کیا؟ اگر سب سے بڑھ کر خدا تمہارا محبوب نہیں، اس کا مطلب مبتدا یعنی ایمان ہونے کا وصف تمہارے اندر نہیں. جو ایمان یہاں آیت میں مذکور ہوا، جو ایمان مطلوب و مقصود الہی ہے، وہ ایمان ابھی قلب میں ہی پیدا نہیں ہوا اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے. والذین آمنوا اشد. وہ ٹھیک ہے عام لوگوں کا ایمان ہے کہ کوئی مفتی آپ کو کافر نہیں کہہ سکے گا. پڑھ دیا صاحب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے کہہ دیا ہے آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر والقدر والخیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ الفاظ میں نے ادا کر دیے. کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگائے گا کفر کا مجھ پہ. لیکن وہ ایمان جو مطلوب الہی ہے، جو مقصود شرع ہے،
وہ ایمان کامل ابھی بیدار نہیں ہوا ہے، پیدا نہیں ہوا ہے قلب میں، جب تک کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بیدار اور پیدا نہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سب سے بڑی پسند اگر ان کی کوئی ہے تو وہ ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ سب سے زیادہ دل اگر کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا وصف رحمان ہے، جس کی صفت رحیم ہے، جو کریم ہے، جو عظیم ہے، جو رحمت عالم کو دنیا میں نازل فرمانے والا ہے، جو قرآن کو اتارنے والا ہے، وہ ایک ذات ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو دل کھنچا جا رہا ہے اس کا اس کی طرف۔ دیکھیے، میرا کسی سے پھڈا ہو جائے، مثال کے طور پہ یہ میرے عمر میں قریب قریب ہیں، ان سے ہو گئی لڑائی، تو میں انہیں کیا دھمکی دوں گا؟ ایک منٹ رک، ابھی رک جا، ابھی بتاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، ابھی بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے تمہارا انجام۔ جب میں ناراض ہوں گا، جب مجھے غصہ آئے گا تو یہی ہوگا نا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح الٹیمیٹم دیا ہے۔ ہاں، ایک طرف اجازت دی ہے جس سے محبت کرنی ہے کرو، ماں باپ، بہن بھائی، قبیلے، خاندان، رشتہ دار، گھر، تجارت، مال دولت، جس سے محبت کرنی ہے اجازت ہے کرو، لیکن الٹیمیٹم یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہیں، اللہ کی محبت کم ہے، ان چیزوں کی محبتیں بڑھ گئی ہیں، تو سنیں قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے محبوب آپ ان سے کہیے اگر تمہارے باپ دادا، آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری نسلیں، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے بہن بھائی، تمہارا خاندان، تمہارے گھر والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا پائی پائی کر کے جمع کیا جانے والا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہارا وہ ٹریڈ، وہ بزنس، وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں ہر وقت دھڑلہ لگا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے، جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، انتظار کرو، 2 لمحے کے لیے رک جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ یعنی قیامت کو برپا فرما دے۔ الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ ہاں شریعت کی اجازت ہے سب سے پیار کرو، سب کی طرف دل لگتا ہے لگانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر اگر یہ چیزیں غالب آ جائیں خدا کی محبت پر، خدا سے یا تو محبت ہی نہ ہو یا محبت ہو تو کم ہو، رسول سے یا تو محبت ہی نہ ہو، محبت ہو تو کم ہو، اور ان کی محبتیں بڑھ جائیں، فتربصوا تو اب الٹیمیٹم ہے، دھمکی ہے، تہدید ہے تمہارے لیے، حتی یاتی اللہ بامری، پھر دیکھنا قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ جب فیصلہ لائے گا، اپنے امر کو رونما فرمائے گا، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ فتربصوا، خدا کی محبت زیادہ ہو اور لوگوں کی محبت کم ہو، باقی کی محبتیں کم ہو، مطلب کیا ہے صاحب؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کی محبت کا تقاضا اور کسی اور کی محبت کا تقاضا جب یہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ جائیں نا، تو اب محبت کرنے والے کا امتحان شروع ہوا ہے۔ اب اس ریفری نے فیصلہ کرنا ہے کہ محبت کس کی زیادہ ہے، کس کی کم ہے۔ اب فیصلہ کا وقت آیا۔ اب اگر تو ایک بندہ خدا کی محبت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اور چھوٹی موٹی محبتوں کے تقاضے کو پامال کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس دوسری چیز کی محبت دل میں ہے لیکن کم ہے، اللہ کی محبت اس کی محبت پر غالب ہے۔ مثال کے طور پر مجھے میرے کاروبار سے پیار ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، میں بھائی صاحب میرا دل لگتا ہے کاروبار میں، ٹھیک ہے، منع نہیں صاحب، قرآن نے منع نہیں کیا، کاروبار سے پیار کیجئے، لیکن کاروبار کا تقاضا یہ ہے کہ کسٹمر آ گیا، اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے حی علی الصلاۃ، آ گیا امتحان صاحب۔ آئیے عاشق، پیش کیجئے اپنے آپ کو اور کھڑے ہو جائیے عدالت کے اندر، اور اب بتائیے اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں معتبر ثابت کرنا ہے تو کیجئے، ورنہ ٹھیک ہے لگ جائیے دنیا میں۔ حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کے امر آنے تک آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، قیامت برپا ہونے تک کچھ نہیں کہا جائے گا، اب ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک مسلمان اپنے کاروبار کی محبت کے تقاضے یعنی کاروبار کو وقت دو،
اس تقاضے کو پورا کرتا ہے اور اللہ کے گھر کو وقت نہیں دیتا، مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کی محبت غالب ہے، اللہ کی محبت مغلوب ہے، کم ہے۔ اور یہی مسلمان اس لمحے میں فیصلہ کر جاتا ہے کہ نہیں، ایک طرف کاروبار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دکان پر بیٹھے رہو، اور دوسری طرف اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤ۔ اب میں نے حاضر ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں، کاروبار کے دروازے بند کرنے ہو تو کر دوں گا۔ اب وہ اپنا شٹر گراتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، وضو کرتا ہے، معبود حقیقی اور محبوب اکبر کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، تو طے کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ہاں شریعت نے اجازت دی تھی، باقی محبتیں میرے دل میں ضرور تھی، لیکن یہ محبتیں خدا کی محبت پر غالب نہیں تھی۔ کاروبار بیڑ ہی نہیں بنا خدا کی راہ میں چلنے سے، کاروبار زنجیریں نہیں بنا خدا کی راہ میں آنے سے، نا، کیونکہ یہ میرا بڑا محبوب ہے۔ بڑے امتحان کا وقت ہوتا ہے جس وقت ایک نوجوان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو اماں ابا کو قبول کر، یا ایسے وقت پہ یہ ہے گھڑی فیصلے کی۔ اگر وہ ماں باپ کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، اور ماں باپ کو نہیں اور جو ہو رہا ہے ویسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ماں باپ کی محبت کم۔ یہی ہے نا، یہی بات ہے۔ بالکل اسی طرح خدا کی محبت کے زیادہ ہونے اور کم ہونے کا معیار ہے۔ دیکھ بھائی، 1,00,000 کی اسائنمنٹ ہے، 1,00,000 کی، ایک جملہ بولنا نہیں ہے، تمہارا آرڈر ہو جائے گا، سگنیچر ہو جائے گا، 1,00,000 کا چیک آ جائے گا۔ بابا ایک جملہ بولنا ہے جھوٹ کا، یہ بعد میں توبہ کر لیو۔ 1,00,000 کی محبت کہہ رہی ہے، بھائی اٹھ جا، زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے کیا پتہ، 1,00,000 آنے دے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے، جھوٹ نہیں نکلنا زبان سے، بابا نکلنا ہی نہیں چاہیے جھوٹ زبان سے۔ دو محبتیں ٹکرا گئی، مقابلے میں کھڑی ہوئی، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ محبت کے امتحان اتنے آسان تو نہیں ہوتے، محبت کرنا دل والوں کا کام ہے، جس کا دل ہی نہیں، جس میں ہوش و حواس ہی نہیں، وہ کیا محبت کرے۔ محبت کر لینا بڑا آسان، نبھانا بڑا مشکل ہے صاحب۔ ایک طرف خدا کی محبت، ایک طرف دوسری کسی بھی چیز کی محبت، چاہے وہ مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، کوئی سی بھی ہو، وہ محبت ادھر۔ اب آ جائیے، فیصلہ کیجیے۔ ایسوں کو پیر تو کہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن چلیں دنیا پیر کہتی ہے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، پیر صاحب ہیں، مرغا لڑواتے ہیں۔ نماز کہاں پڑھتے ہیں جی؟ مکے میں۔ عبادت کہاں ہوتی ہے؟ مدینے میں۔ بریانی کہاں کھاتے ہیں؟ کراچی میں۔ یہ پیر صاحب ماشاءاللہ ریڈی میڈ پیر صاحب ہمارے، ایک مرید ہے ان کا۔ پیر صاحب کہتے ہیں دیکھ بھائی، ایک لگاؤ سٹا جیے شاہ کا، مولا مدد کا، اللہ کے نام پہ ایک سٹا لگاؤ، ایسا کشف ملے گا، ایسے پہنچو گے کہ بس۔ اور واقعی وہ پہنچ بھی جاتا ہے سٹا لگانے کے بعد، ایسا پہنچو گے کہ بس۔ اب پیر کی محبت ہے، ایک آدمی شریف آدمی پہنچ گیا، مبتلا ہو گیا محبت کے اندر، کوئی کرامت نظر آ گئی، ہوا میں اڑ رہے تھے پیر صاحب مکھیوں کی طرح، وہ دل دے بیٹھے پیر صاحب کو۔ نتیجہ نہ، اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو جی نشہ کرو۔ نشہ یہ اصل میں نشہ نہیں ہے، لوگ برا کہتے ہیں، بے وقوف ہیں لوگ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نشے کے اندر کیا ملتا ہے۔ جو پی لیتا ہے نا وہ جھومتا ہے، بابا ایک چیز ہے نشہ بھی۔ اوہ، پیر صاحب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب شریعت کے حرام کو منہ سے لگا لو، اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہے جس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی حرام چیز کو منہ سے نہیں لگانا۔ نہ سوچنا، فحشاء اور منکر ان کا ارتکاب کرنا، برائی اور بے حیائی کا کام کرنا، یہ تو دور کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، نہ قریب بھی نہ جانا۔ ایک طرف اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اب بتائیے، اب پیر کی نظر کو لے لیجئے یا پھر اللہ کی محبت کو لے لیجئے، کیجئے فیصلہ۔ بتائیے آپ کا اور میرا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہونا چاہیے جیے شاہ اور مولا مدد اور اسی مست ملنگ پیر دے، یہ چلے گا؟ نہ، اللہ کی اسی مست ملنگ خدا دے۔ ہمارا دل کھچا ہوا ہے اللہ، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں صاحب۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم تو سودا کر چکے ہیں، ہم کہاں یہ حرام چیزوں کو منہ سے لگا سکتے ہیں؟ نہ، ان جبینوں کے، یہ جبینیں اب ایک ہی کے آگے جھکیں گی، اب کہاں سر جھکائیں ہم؟ نہ، ایک کو دل دے دیا، اب کسی اور کے لیے دل نہیں ہے ہمارے پاس۔
یہی سے وہ اصول شریعت کا سمجھ میں آتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی فرما برداری ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں نماز چھوڑو، ماں باپ کے فرمان کو اٹھا کر پس پش ڈال دیجئے، نہیں ماننی اماں ابا تمہاری بات، کیونکہ تمہارا حکم وہ ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی میں مبتلا کر دے گا۔ اور اماں ابا آپ سے پیار ضرور ہے لیکن اللہ سے بڑھ کر پیارے نہیں ہو آپ۔ ایک اہم ترین بات اللہ کی محبت کے حوالے سے جو ذہنوں میں ہونا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے۔ یہاں پہ اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 40۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے نا تو ایسا نہیں کہ میں بے رخ پن کا مظاہرہ کروں، میں بھی تم سے پیار کروں۔ اور یہ محبت کرنے والے کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ جب محبت دو طرفہ ہو جاتی ہے۔ میں کسی سے پیار کرتا رہوں اور سامنے سے ہری جھنڈی نظر آتی رہے تو مزہ آئے گا؟ نہیں، یک طرفہ محبت تو اذیت ہی اذیت ہے، لیکن وہاں سے بھی موسٹ ویلکم، یہ رپلائی آئے او ہو بابا، دل سینے میں نہیں رہے گا، منہ سے باہر آ جائے گا، یہی کیفیت ہوگی۔ سانسیں اوپر نیچے ہو، اچھا میں اوکے، او جی صاحب۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کو دل دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لال جھنڈی سرخ جھنڈی دکھا دی جائے، نو لفٹ، نہ۔ محبت کرو تو صحیح، ہماری محبت کے تقاضوں کو پورا کرو تو صحیح، پھر دیکھو ہم بھی محبت کے پروانے سناتے ہیں۔ کل، اے محبوب آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، محبت الہی کے تقاضے کو پورا کرو، میری اتباع کرو۔ بس پورا کر دیا تم نے محبت الہی کے تقاضے کو، اب سنو تمہارا انعام یہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ دو طرفہ محبت ہے۔ محبت یک طرفہ ہو تو اس سے بڑی جہنم کوئی نہیں، محبت دو طرفہ ہو اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہے۔ کہ نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنید بغدادی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے محبت، بس جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم آپ بڑے چھوٹے لوگ ہیں صاحب، رو رو کر مانگ لیں، ایک قطرہ مل جائے اللہ کی محبت کا، سعادت ہو جائے بابا، زندگی بن جائے، آخرت بن جائے، عقبہ بن جائے، سب کچھ بن جائے، ساری بگڑیاں سنور جائیں، ایک قطرہ محبت کا مل جائے۔ آج عشاء میں بھی رو لوں، آپ بھی رو لیں، تڑپ جائیں، مچل جائیں، اے اللہ دے دے وہ محبت جو سمجھ میں آ رہی ہے، جس کی طرف آج ہماری توجہ جا رہی ہے، اب جو ذہن میں آ رہی ہے، اللہ وہ دل میں بھی اتار دے، وہ محبت دے دے اللہ۔ محبت والوں کے صدقے میں ہمیں بھی محبت کرنے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ آیت دوسری ہے، وَمَن یرتد منکم عن دینہ، اور تم مسلمانوں میں سے جو دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو وہ یہ نہ سمجھنا کہ اس نے دین اسلام کا کوئی نقصان کیا، خدا کا کوئی نقصان کیا، کوئی مسلمان ہونے کے بعد عیسائی ہو جائے تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا جس سے اللہ پیار کرتا ہوگا اور یہ قوم اللہ سے پیار کرتی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اس قوم کی علامتیں یہ ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی نرم ہوگی، کافروں پہ بڑی سخت ہوگی، اللہ کی راہ میں بڑی محنتیں کرے گی، مجاہدے اور کوششیں اور جہاد کرے گی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے گی نہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ جو محبت کا رشتہ ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ وسعت والا ہے، وہ علم والا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، ہماری قوم نے اس فضل کو بھلا ہی دیا ہے، بالکل بھلا کے رکھا ہے۔ چار پیسے آ جاتے ہیں، اچھا گھر بن جاتا ہے تو ایک تختی لگتی ہے، ھذا من فضل اللہ، دودھ کی دکان کھل جاتی ہے تو ھذا من فضل اللہ، سند مل جاتی ہے، بچہ گریجویٹ ماسٹرز ہو جاتا ہے، پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے تو سند پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل۔ ارے صاحب ہوگا یہ سب اللہ کا فضل، ہم مانتے ہیں سب اللہ کا فضل ہی ہے، لیکن اللہ کی محبت کا مل جانا، قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے۔ اے اللہ تو بھی ہمیں چاہ لے، ہمیں بھی فضل دے دے، مل جائے، اس دل کو درد مل جائے،
اس دل کو آشنائی مل جائے، اس دل کو اس مل جائے، اس دل کو لگاؤ مل جائے، اس دل کو میلان مل جائے، قلب کے بند دروازے کھل جائیں، ایک دفعہ کھول دے، محبت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہم تجھ سے محبت کریں، تیری محبت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور پھر تیری محبت کا رپلائی ہمیں مل جائے، ڈیلیوری رپورٹ یس میں آ جائے، اوکے بابا صحیح ہے، تیری محبت کا پیغام پہنچ گیا، وہاں سے رپلائی بھی آ گیا، یہ کاش کے مل جائے۔ یہ دل کے موبائل سے ہی ملے گا، ہاتھ کے موبائل سے تو ملنے سے رہا۔ آپ کو پتا ہے محبت ایک ایسی زنجیر ہے جو کھچاؤ لاتی ہے، اور جن میں یہ رشتہ اور یہ زنجیر آ جاتی ہے نا، ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ کے پاس ایک اعرابی آئے، دیہاتی آدمی، حضرت انس تشریف فرما تھے، عرض کرنے لگے متی الساعۃ قائمہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک ما اعددت لہ، کیا تیاری کی ہے تم نے اس قیامت کی؟ پوچھ رہے ہو قیامت کب آئی؟ ما اعتدت لها الا وانی احب اللہ ورسولہ، آقا میں نے قیامت کی کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، ہاں ایک بات ہے، میں اللہ سے اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھوڑے تھوڑے سے خفا والا چہرہ بنا تھا، خفگی والا چہرہ تھا، اب کھل اٹھی بھانچیں ہمارے آقا کی، چہرے پہ مسکراہٹیں آ گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، جاؤ تمہارے لیے خوشخبری ہے، مژدہ جاں فضا ہے کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم پیار کرتے ہو۔ یہ محبت کی زنجیر جب مل جاتی ہے نا، سرا آ جاتا ہے، یہاں پر آ کر کے آنکڑا لگ جاتا ہے اور تالا لگ جاتا ہے، یہ بیڑیاں آدمی کے پاؤں میں دل جاتی ہیں، تو بس قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے، قرب آ ہی جاتا ہے۔ حضرت انس اور دیگر صحابہ یہ پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ راوی تھے نا، بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر۔ وَنَحْنُ یا رسول اللہ، آقا ہم لوگ کیا؟ وَنَحْنُ كَذَلِكَ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ہاں تمہارے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرْحًا شَدِيدًا، ہم اس دن بہت ہی خوش ہوئے جس دن ہمیں یہ خوشخبری مل گئی۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں ما فرحت قبلہ ولا بعدہ، ہم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنی خوشی ملی ہمیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی ملی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ایسی خوشی ملی۔ ذرا سوچئے نا، محبت کرنے والوں کو کہہ دیا جائے کہ تم خدا کے ساتھ ہوگے، تم جس رسول سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے، اس سے بڑھ کر خوشخبری ان کے لیے کیا ہو؟ قرب، کھچاؤ، ایک ہے جسے کمپیوٹر کھینچتا ہے، ایک ہے جسے ویڈیو کھینچتی ہے، ایک ہے جسے فلمیں کھینچتی ہیں، ایک ہے جسے میڈیا کھینچتا ہے، اور ایک ہے جسے خدا کی یاد کھینچ کر کے یہاں بٹھا دیتی ہے۔ ایک ہے جسے یہ کھینچتا ہے، ایک ہے جسے سچائی کھینچتی ہے۔ بتائیے خوش نصیب کون ہے، پہلے والا یا دوسرا والا؟ جسے ویڈیو کھینچتی ہے وہ خوش نصیب ہے، یا جسے اللہ کا قرآن کھینچتا ہے وہ خوش نصیب؟ دوسرا والا، جسے اللہ کی یاد کھینچ کے لے جاتی ہے، کبھی اسے مسجد میں بٹھاتی ہے، کبھی میدان میں بٹھاتی ہے، کبھی محفل نعت میں بٹھاتی ہے، کبھی محفل ذکر میں بٹھاتی ہے، کبھی راتوں کو سوتے سے جگا دیتی ہے، کبھی دن میں سونے پہ مجبور کر دیتی ہے، کبھی کھانا کھلاتی ہے سحری میں، کبھی دن بھر بھوکا رکھتی ہے، کبھی تراویحوں میں کھڑا کرتی ہے، کبھی تلاوت میں رلا کے رکھ دیتی ہے، کبھی چہرے پہ ہنسی لے کر آتی ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو ڈال دیتی ہے۔ بتائیے یہ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ جسے خدا کی یاد ان کیفیات سے متصف کر دیتی ہے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور ہے کون؟ وہ ہے محبت حقیقی کے مزے لوٹنے والا۔ جب ایک دفعہ یہ لذتیں مل جاتی ہیں تو زمانے سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا ہے۔ دنیا بھر سے بیگانہ ہو جاتا ہے آدمی، بابا مجھے ایک ہی کو یاد کرنا ہے، مجھے ایک کی بات بتاؤ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نماز پڑھو، بس اپنے کو فضیلت ملے نہ ملے، بس کہہ دیا نماز پڑھو تو اب پڑھنی ہے، خلاص آگے کوئی بات ہی نہیں۔ کہہ دیا نگاہ جھکا لو،
تو اب جس سے خدا نے منع کر دیا اس کی طرف نظر نہیں اٹھ رہی، بس کہہ دیا نہیں اٹھاؤ نظر تو نہیں اٹھا، کہہ دیا سچ بولو تو بس میں نے ایک کی ماننی ہے، ایک کو دل دیا ہے، اسی کے راستے پہ چلنا ہے، اسی کی سننی ہے، کیونکہ میرا رشتہ ہے، میں اسی کے قریب ہوں، دنیا سے دور ہوں۔ اب دنیا ہنسے، مذاق اڑائے، بیکورڈ کہے، کچھ کہے، نا 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 بابا، بیکورڈ وہ ہوں گے، میں تو فارورڈ ہوں، میں تو بہت قریب ہوں، کھچا جا رہا ہوں، اپنی منزل کے قریب جا رہا ہوں، تم لوگ منزل سے دور ہو رہے ہو صاحب۔ یہ داڑھی رکھ کر وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ بہت آگے چلا گیا۔ ان آنکھوں میں حیا سجا کر کے وہ نوجوان جو بازار کی گلی سے گزر رہا ہے وہ بے وقوف نہیں بنا، وہ ٹھوکریں کھانے والا نوجوان ٹھوکریں نہیں کھا رہا، وہ تو دراصل حوروں کے جھرمٹ میں جا رہا ہے، وہ تو اپنی منزلوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو چوک پہ بیٹھ کر ٹائم ضائع کر رہا ہے، آنکھوں کو شیطان کے تیروں سے زخمی کر رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل عظیم ہے جسے مل جائے سعادت مند۔ محبت کیوں ہوتی ہے جی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے فطرت، انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں ماشاءاللہ، انسان بنا ہی انس سے ہے، اور انس کو دوسرا نام دینا چاہیں تو محبت ہے، لگاؤ ہے، کھچاؤ ہے، جاذبیت۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ فطری چیز اگر غیر فطری عوامل سے وابستہ ہو جائے تو پلس مائنس ہو کر مائنس میں رزلٹ آتا ہے صاحب، اور یہی فطری چیز اگر فطرت سے متصف ہو جائے، خدا سے اس کا لگاؤ ہو جائے، تو پلس پلس کا آنسر بھی پلس میں آتا ہے۔ پازیٹیو 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 میں ہی جائے گا، نیگیٹو نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے حسن، خوبصورتی۔ حسن کھینچتا ہے، یہ انسان کی فطری بات ہے بھائی، میں کیا کروں، حسن حسین تو حسن تو کھینچتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ میں جس سے دل لگائے بیٹھا ہوں اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے جب حسن کو پیدا کیا تو یوسف جیسا بنایا، اور ان پر تو مصر میں انگلیاں کٹی تھیں، اس نے ایسوں کو پیدا کیا کہ مردان عرب گردنیں کٹانے پر مجبور ہو گئے۔ تو جو پیدا کرنے والا ایسا حسن پیدا کرتا ہوگا وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو سب سے حسین صورت میں دیکھا، سب سے حسین ترین دیکھا۔ اللہ صورت سے پاک ہے، یہ عربی کا ورڈ صورہ ہے، یہاں پر وہ اردو والی صورت یا شکل مراد نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے حسین ترین دیکھا میں نے، یا جو دیکھنے والے ہیں، مشاہدہ کرنے والے وہ بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں جن سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں، میں نے سب سے حسین ترین اپنے رب کو دیکھا۔ سوچئے کیا حسن ہوگا۔ پھر اس حسن کی طرف دل کیوں نہ کھینچے؟ سبب پایا جا رہا ہے، مسبب بھی پایا جانا چاہیے۔ تیسری چیز احسان۔ میرے باپ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے پیار ہے اپنے باپ سے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں، آپ مجھے دو آنکھیں دے دو، میں آپ سے زندگی بھر دل لگائے بیٹھا رہوں گا، ایسے ہی۔ اب ذرا سوچیے اللہ نے وہ کیا ہے جو ہمیں نہیں دیا، ہمارے پاس وہ کیا ہے جو خدا کا دیا ہوا نہیں ہے؟ سبھی کچھ تو اس نے دیا۔ کیا یہ آنکھیں آپ کی ہیں؟ نکال کر دوسرے کو دے دیجئے، جیسے نوٹ میرا ہے میں نے دے دیا دوسرے کو، وہ بھی استعمال کرے، دیجئے ذرا آنکھیں۔ کہاں ہے ہماری آنکھیں؟ یہ جسم میرا ہے، اگر میرا ہے تو لائیے الاٹمنٹ کا کوئی کاغذ دکھائیے، کوئی سرٹیفکیٹ دیجئے آپ کا ہے، جیسے مکان آپ کا ہو۔ کچھ بھی تو ہمارا نہیں ہے، سب اسی کا دیا ہوا ہے، بن مانگے دیا۔ یہ آنکھیں بن مانگے دی، ان آنکھوں کو بینائی بن مانگے دی۔ یہ بدن بن مانگے دیا، اس بدن کو زندگی بن مانگے عطا کی۔ اتنے احسانات۔ 4 آدمیوں اور سیٹوں کے آگے جا کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، صاحب بچی کی شادی ہے کچھ تو دے دو، 10 سال سے نوکری کر رہا ہوں صاحب اب تو خیال کر لو۔ پھر کہیں جا کر کے 1 لاکھ مانگو تو 50,000 دیتے ہیں، اور اس میں بھی کتنی ناکیں پوچھتے ہیں، کتنے دھکے کھلواتے ہیں۔ یہ احسانات۔ اور ایک طرف نہیں مانگا اور عطا کر دیا، نہیں طلب تھی پھر بھی زبان دی، زبان کو گویائی دی، دل دی، دل کو دھڑکنیں دی، سینہ دیا، سینے کو روانیاں دی، فکر دی، عقل دی، دماغ دیا، اور اس کو سوچ عطا کی۔ کس نے؟ سب اسی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ پھر
سبب تو پایا جا رہا ہے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے شمار کرو، گنو، نہیں گن سکتے اس کی نعمتوں کو۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی کی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو اللہ کی محبت کے رشتے سے۔ تم چونکہ خدا سے محبت کرتے ہو، خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، لہذا مجھ سے بھی پیار کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے پیار کرو میری محبت کے سبب، کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اے اللہ کے نبی ہم تمہیں محبوب رکھتے ہیں، اور اے اللہ کے نبی تم چونکہ اہل بیت سے پیار کرتے ہو تو ہمارے دل بھی ان پہ فدا ہیں۔ ترمذی کا واضح حکم ہے، پیغام ہے، اور جب حکم نبی آئے اتباع واجب ہے۔ الامر مطلقا للوجوب، واجب ہے۔ سارے اسباب تو پائے جا رہے ہیں صاحب، پھر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے میں، بس شیطان کی اوقات کیا کہ ہماری راہ میں رکاوٹ بنے۔ ایک لاہور پڑھیے گایا 70 میل دور جائے گا، ہم مقبول مخلوق ہیں، وہ مردود ہے کم بخت، وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بنے، اس کی اوقات کیا ہے؟ 2 ٹکے کا شیطان، وہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں، رکاوٹ ہے ہم، بس ہمارا ہی نام سماج ہے، ہمارا ہی نام دنیا ہے، ہمارا ہی نام سوسائٹی ہے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، بس اور کچھ نہیں، ہم رکاوٹ ہیں۔ ایک دفعہ اپنی رکاوٹوں کو پھلانگ دیجئے، ان رکاوٹوں کو ہٹا دیجئے، پھر دیکھیے خدا کی محبت کے مزے نہ ملیں تو کہیے گا، سوتے پھوٹیں گے خدا کی محبت کے دل سے۔ اپنی رکاوٹوں کو نکال دیجئے۔ یہ جو انا ہے، میں چاہتا ہوں، نہ میرا خدا کیا چاہتا ہے، بس یہاں پر اگر آ جاتے ہیں ہم تو بس اور کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ بس میں، ورنہ سبب تو سب پایا جا رہا ہے۔ حسن، فطرت، احسان، وہ کیا ہے جو خدا سے محبت کے رشتے کا سبب بننے والی چیز ہے، جو خدا سے کے تعلق کے اندر نہ پائی جاتی ہے، سب پایا جا رہا ہے۔ صرف مسبب کے وجود کے معدوم ہونے کا سبب ایک میں ہوں، ایک مانع ہے، ایک رکاوٹ ہے جو میں ہوں۔ اپنی حدوں کو پھلانگ جائے ایک دفعہ آدمی، بس اب خدا سے محبت کا رشتہ قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اسی حد کو پھلانگنے کے لیے کبھی خدا ہمیں جھکاتا ہے، یہ جو تکبر سے اکڑی ہوئی گردن ہے ان کو جھکاؤ خدا کے آگے تاکہ تم اپنی انانیت سے نکل جاؤ۔ بھوکا رکھتا ہے، اپنے شکم کو درمیان کی اصلاح کرو تاکہ اپنی انانیت سے نکل آؤ۔ چلاتا ہے، قدموں کو آگے بڑھاتا ہے، آؤ میرے گھر کے چکر لگاؤ تاکہ اپنی حدوں سے نکلو، میری حدوں میں داخل ہو۔ ایک رکاوٹ جو مال بن رہا تھا اس کو دو میری راہ کے اندر تاکہ یہ رکاوٹ ہے جو تمہاری ذات سے وابستہ رکاوٹ ہے یہ ختم ہو اور محبت کے سفر کا آغاز ہو تمہارا۔ وہ فضل فرمانا چاہتا ہے لیکن افسوس ہے ہم بھکاریوں کو پر کہ دینے والا دے رہا ہے، لٹانے والا لٹا رہا ہے، ہم اپنے کشکول لے کر پتہ نہیں کہاں جا رہے۔ نہ ہمیں ملے گا یہاں سے، ان ممبروں سے، اس گھر سے ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ ہمیں چاہیے بھی ایسی چیز نا، خدا کی محبت ایسی دولت ہے جو خدا کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی دے تو بتائے، کیا پرچون سے ملے گی، صدر سے ملے گی، دنیا دار سے ملے گی، مال و دولت کے رکھوالوں سے ملے گی؟ کس سے ملے گی یہ دولت؟ ایک ہی سے ملے گی، وہ ہے اللہ یا اللہ والے، انہی سے ملے گی یہ دولت، اور کہیں سے نہیں۔ اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جب آدمی پہنچتا ہے تو وہ تبھی پہنچتا ہے جب وہ اپنے آپ سے نکلتا ہے۔ اپنے آپ سے نہ نکلا ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ پپو پان والے کی دکان پر بیٹھ کر کہتا ہے مولانا صاحب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، چاچا چھولے والے کے پاس جا کر کہتا ہے مولانا صاحب جمعے میں تقریر کیا کرتے ہیں، علامہ صاحب اپنی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ارے بھائی تم ابھی اپنی میں ہی لگے ہوئے ہو، تم نے ابھی قرآن و حدیث سمجھنے کی صلاحیت ہی بیدار نہیں کی اپنے اندر، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک تم اپنی حدوں سے نکل کر ایک ممبر پر بیٹھنے والے رسول اللہ کے مصلی کے وارث بننے والے کی خدمت میں نہیں بیٹھو گے، اس کی باتیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آئیں، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے۔ ایک نرسری کلاس کا اسٹوڈنٹ ایم اے کے لیکچرار کی بات کو کہاں سمجھ پاتا ہے؟ نہیں سمجھے گا بھائی، تمہاری ابھی اوقات ہی پپو پان والے کی دکان ہے، چاچا چھولے والے کا ریڑا ہے، ابھی تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تم اللہ کے گھر میں آؤ اور سمجھو جو سمجھایا جائے۔ یہاں سے ملے گی محبت، بس یہ دولت یہیں سے ملے گی، کہیں سے نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے میں اور آپ کیا کریں؟ کیسے پہچانیں کہ واقعی ہم میں اب محبت پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں؟ چونکہ میں درس قرآن کے عنوان کے تحت بات کر رہا ہوں، لہذا صرف
قرآن کی 5 علامتیں جو قرآن نے بیان کی، ایسے تو بہت ساری کی ہیں لیکن 5 علامتیں آپ کے سامنے. ان علامتوں کو ہم اپنے اندر دیکھ لیں. اگر یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو ہم سمجھ جائیں کہ اب اللہ کی محبت کا مادہ پیدا ہو گیا ہے قلب میں. نہیں پائی جا رہی، سمجھ جائیں کہ بابا نہیں ہے، ابھی محبت نہیں ہے، ابھی بس یہاں پر محبت میم ہے، بے تے ہے، محبت نہیں ہے ابھی. وہ 5 علامتیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ پیار کرے گا، یہ قوم اللہ سے پیار کرے گی، یہ قوم اللہ سے محبت رکھنے والوں کی ہوگی. اس قوم کی علامت 5 ہیں. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ قوم جو اللہ سے محبت کرنے والی ہے مومنوں کے لیے بڑی بچ جانے والی ہوگی، نرم بچ جانے والی. اذلہ یعنی ذلت میں خود کو مبتلا کر دینے والی ہوگی، اتنی نرم ہوگی. اذلۃ علی المؤمنین، کیونکہ مومن وہ ہے جو خدا کا دوست ہے، خدا کی ماننے والا ہے. اب جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ خدا کی ماننے والے کے آگے تو بچھا ہی بچھا، بابا طے ہے کہ بچ جائے. یہ پہلی علامت ہے. آپ اور میں ذرا اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم مومنوں کے لیے بچ جانے والے ہیں، نرم ہیں، رحم رکھنے والے ہیں اپنے دلوں کے اندر؟ اگر ایسے ہی ہے تو W11 کے اندر ہم ایک آدمی 3 آدمیوں کی جگہ پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے بس بھری ہوئی ہے اور بہت سارے مسلمان دروازے پہ لٹکے ہوئے ہیں. وہ پاؤں سلپ ہو جائے گا، گر جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بس الٹ جائے گی، کمانیاں ٹوٹ جائیں گی. اس کے باوجود میں اندر چلا گیا، سیٹ نہیں ملی تو کھڑا ایسا ہوں گا کہ بابا ایک جگہ میں، ایک جگہ میری ایک کونی اور دوسرے آدمی کی جگہ میری دوسری کونی، 3 آدمیوں کی جگہ میں. یہ کیوں؟ یہ مومنوں کے لیے سختی کیوں؟ آپ سب سفر کرتے ہوں گے اور میں نے بھی سفر کیا، ہم جانتے ہیں آگے جگہ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ مسلمان ایسے جم کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے انسان نہیں ہے، بت ہے مٹی کا کہ ہل نہیں سکتا جگہ سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سختی کیوں؟ اس لیے کہ دل میں خدا کی محبت نہیں ہے. ایک بہت ہی کامن سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ ہر معاملے میں آپ دیکھیے بیٹی کے لیے ایک رویہ اور مسلمان بہو کے لیے دوسرا رویہ ہے. یہ مسلمان ہے نا، مومن ہے نا بہو، اس کے لیے سختی کیوں، نرمی کیوں نہیں؟ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی کبھی بھی سختی نہ آتی. دوسری علامت اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوتے ہیں صاحب، وہ کافروں پہ سخت، کیونکہ کافر خدا کا باغی ہے اور میرا رشتہ خدا سے دیوانگی کا ہے، محبت کا ہے، عشق کا ہے. میں اللہ سے پیار کرتا ہوں صاحب، میں محبت کا، میں دیوانہ ہوں، دیوانہ عقل نہیں رکھتا. میرا خدا میرا محبوب ہے، یہ کافر اس کا باغی ہے. اب میرے دل میں اس سے محبت کیسے؟ اور کافر ایک عیسائی بھی ہے، ایک یہودی بھی ہے، ایک وہ شخص بھی ہے جو قرآن کی تعریف کا قائل ہے، کہتا ہے کہ 40 سپارے تھے 10 سپارے آگے پیچھے ہو گئے. نہ بابا، قرآن کی تعریف نہ. یوں ہی جو رسول اللہ کی گستاخی کا مرتکب ہے وہ اللہ کا دوست نہیں، باغی ہے وہ خدا کا. اعزۃ علی الکافرین، یہ خدا سے محبت کرنے والا دل میں سختی رکھتا ہے اس کافر کے لیے کیونکہ یہ باغی ہے. میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ برا رویہ رکھوں اور آپ اپنے والد سے پیار کرتے ہو تو کیا آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ آپ مجھ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں گے کیونکہ آپ کے والد آپ کے محبوب ہیں اور میں آپ کے والد کے خلاف ہوں. بالکل اسی طرح کافر خدا کے خلاف ہوتا ہے، لہذا خدا سے پیار کرنے والے کے دل میں اس کافر کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا. ہاں، چونکہ خدا نے کہہ دیا کہ میں نے ایک قانون نازل کیا ہے، اس قانون کو توڑنا نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، شریعت کے دائرے کو نہیں پھیلائیں گے، امن و امان کی فضا کو خراب نہیں کریں گے، قانون کے دائرے میں رہیں گے کیونکہ ہمارے محبوب کا حکم ہے یہ. لیکن نرمی، پیار، دل کا لگاؤ نہیں، کیسے آ جائے میرے دل کے اندر ایک کافر کے لیے لگاؤ، محبت اور نرمی، جبکہ وہ کافر خدا کا باغی ہے، میرے محبوب کا باغی ہے، اس کا دشمن ہے، اس کی مخالفت کرنے والا ہے. کیسے آ جائے میرے دل میں اس کا پیار؟ 9/11 کا درد آج تک پتہ نہیں کیوں ہمارے دانشوروں کو محسوس ہوتا رہتا ہے، اور فلسطین میں سینکڑوں بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو نہیں آتا. کون روئے گا، کون تڑپے گا؟ ہم پاکستان کی گلیوں میں مرنے والے مسلمانوں کے لیے، یہ مومن ہیں، ان کے لیے تو رونا تھا، لیکن وہاں پر غیر مسلموں میں کچھ ہو جائے
پورے سب لوگ لگ گئے کہ ارے بابا نہیں ہمدردی ہونی چاہیے، انسانیت کا تعلق ہے جی، انسانیت کرے، وہ سب کچھ اپنے مقام پر، لیکن دل میں ایک سختی تو ہونی چاہیے۔ ہم امن کے خلاف نہیں، ہمارا دین دین امن ہے، اس لیے ہم قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق تو رہیں گے، لیکن نرمی نہیں صاحب۔ ہم جو تمہارے ساتھ مسکرا رہے ہیں صرف اللہ کا حکم ہے اس لیے مسکرا رہے ہیں، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو، کافر، بد مذہب، گستاخ، بے حیا، عیسائی، یہودی، اس قابل نہیں ہو کہ تم سے مسکرا کے بات کی جائے، تمہیں منہ لگایا جائے، نہ، تم ہمارے محبوب کے باقی ہو۔ سلیبوں اور بتوں کو پوجنے والوں، نہ نہ نہ، ہمارے دلوں میں تمہارا پیار نہیں ہے، نرمی نہیں ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، تیسری علامت یجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک تو ہوتا ہے جہاد، اس پر پھر کبھی باقاعدہ گفتگو کریں گے، جہاد چیز کیا ہے۔ آج بھی جہاد ہونا چاہیے، لیکن جو اسلام کا جہاد ہے، جو یہ آج کل چل رہا ہے یہ تو اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، ایک تو ہوتا ہے یہ جہاد۔ ایک جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ محنت کرے گا اللہ کے لیے، ضربے لگائے، ہو اللہ ہو، ضربے لگائے، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، کھڑا رہے گا، دیوانہ بنے گا، فرمانبرداریاں کرے گا، محنت کرے گا، مجاہدے کرے گا۔ بس میرے خدا کا پیغام آیا ہے میرے مصطفیٰ کی زبان سے کہ داڑیاں رکھو، خدا کے دشمنوں، یہودیوں جیسی شکلیں نہ بناؤ۔ مصطفیٰ نے پیغام دے دیا تو بس اوکے، خلاص، اب میں نے محنت کرنی ہے۔ رکھے گا داڑھی، وہ ساری زنجیریں کاٹے گا، کیوں؟ کیونکہ بس پیغام، کوشش کرے گا۔ چوتھی علامت، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ یہ تو حقیقت ہے کہ محبت کرنے والوں کو دنیا جینے نہیں دیتی، ایسے ہی ہے، اللہ سے محبت کرنے والے کو بھی دنیا جینے نہیں دے گی۔ آپ جب محبت والے ہو جاؤ گے نا، آپ کے چہروں پہ داڑیاں آئیں گی، ان بچوں کے نماز کا نشان آئے گا، زبانوں پہ سچائی آئے گی، تو باپ کھڑا ہو کر بولے گا، ابے بھائی کبھی کبھار تو جھوٹ بول دیا، سمجھا کر بھائی، خاندان میں رہنا ہے صاحب، کاروبار کرنا ہے بیٹا، اتنا بھی سچ اچھا نہیں ہو۔ یہ باپ بولے گا، یہ دنیا آ کر بولے گی کہ نہ نہ نہ، اتنا دینی نہ بنو بھائی، اتنی، دیکھو دین و دنیا ساتھ ساتھ، دیکھو مطلب دین و دنیا ساتھ ساتھ، اگر 12 گھنٹے سچ بول رہے ہو تو 12 گھنٹے جھوٹ بھی بولو، مطلب 12 گھنٹے حلال کما رہے ہو تو 12 گھنٹے ڈھاکے بھی ڈالو۔ دین و دنیا، دیکھو بیٹا سمجھا کرو، یہ دنیا اس میں رہنا، ارے بابا یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی دنیا، اس کے مطابق رہیں گے، اس کے حکم کے مطابق رہیں گے، کامیابی۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ ڈرانے والے ڈرائیں گے محبت کی راہ پہ چلنے والوں کو، لیکن محبت کی راہ پر چلنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے۔ جو ڈر گیا وہ رہ گیا، جس نے ڈرنا چھوڑ دیا وہ منزل پا گیا۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر ابھی بھی چھیل کر اللہ کے محبوب کی سنت کو گندی نالی میں بہاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا ایسا تو پھر سوسائٹی میں میری ویلیو نہیں رہے گی، کوئی خاندان والا اپنی بچی میرے نکاح میں نہیں دے گا، او بابا میں تو پیچھے ہٹ گیا۔ جو ڈر گیا وہ رہ گیا، پھر خدا کی محبت کی منزل سے ہٹ جائے گا وہ، اس نے ڈرنا نہیں ہے۔ بابا کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، میں اپنے خدا کی بارگاہ میں معتبر ہو جاؤں، مستند ہو جاؤں، یہ مجھے چاہیے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ۔ اور آخری علامت قرآن کی روشنی میں وہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، یہ لوگ اگر خدا سے محبت کے دعوے دار بن کے آئے ہیں، انہیں کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں، میرے رستے پہ چلیں۔ یہ ہے کسوٹی، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی پیروی، یہ محبت الہی کی شرط اولین ہے۔ بس اتباع مصطفیٰ کامل ہوئی، محبت الہی کامل ہو گئی، بس یہیں پہ ختم اتباع۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو دے دوں، محبت الہی کی باتیں کرنے والے بعض لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کر کبھی کبھار اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں رسول سے محبت نہ کرو، اللہ سے محبت کرو۔ بے وقوفی ہے ان کی۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے مطابق رسول کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت نہیں پائی جا سکتی، تو رسول کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کیسے پائی جائے گی؟ شرط اولین اتباع رسول۔ بس اس نوجوان کے سر پر جو سنت ہے یہ ہے اتباع، ہمارے سر جو ڈھکے ہوئے ہیں یہ ہے اتباع، ہماری آنکھوں میں حیا ہے یہ ہے اتباع، زبانوں پر صداقت ہے یہ ہے اتباع، دل میں ہے اس کی یاد یہ ہے اتباع، زبان سے منہ سے حلال کا لقمہ اترتا ہے یہ ہے اتباع، جبینیں جھکتی ہیں اس کے آگے یہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ یہ آ گئی، مان لیجئے کہ ہم محبت الہی کرنے والے بن گئے۔ بس یہ 5 علامتیں پیدا کیسے ہوں؟ 3 چیزیں،
اللہ والوں کی صحبت، علم، فکر، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں ملے گی محبت۔ اور اللہ والے کون ہیں؟ وہ سٹے لگانے والے نہیں ہیں، کاغذ کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں مار کر کے دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں جو یہاں بیٹھ کر قرآن سناتے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، اللہ والے وہ ہیں جو پیر ان کا حقیقی نام ہے، اور وہ اپنے مرید کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو مانجتے ہیں، رگڑتے ہیں، دھوتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اللہ کی بارگاہ۔ وہ ہیں اللہ والے، ان کی صحبت پہنچائی۔ وہ مفسر ہیں، وہ محدث ہیں، وہ محقق ہیں، وہ فقہاء ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ عالم ہیں، وہ قاری ہیں، وہ مؤذن ہیں، وہ امام ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ خادم دین ہیں۔ یہ ہیں اللہ والے، ان کی صحبت سے ملے گا۔ باقی وہ جو مرغے لڑانے والے ہیں، خانقاہ کے نام پر خانقاہوں کو بدنام کرنے والے ہیں، وہ اللہ والے نہیں ہیں، ان سے آپ کو خدا کی محبت نہیں ملے گی۔ پھر علم، جسے پتہ ہی نہیں رستے پہ چلنا کیسے، وہ رستہ کیسے چلے گا؟ محبت الہی کا رستہ وہی چلے گا جو اللہ والوں کے پاس آئے اور سیکھے گا تو آگے بڑھے گا۔ اور تیسرا ہے فکر۔ میں آیا بیٹا، سنا، سیکھا، چاہیے صاحب، یاد بھی ہو گیا، ذہین آدمی تھا، گھر پہ گیا بھول گیا، اب فکر میں وہ باتیں ہی نہیں رہی، سوچ خالی ہو گئی۔ تو اب بتائیے کیا میں محبت کی منزلیں طے کر پاؤں گا؟ نہیں۔ لہذا فکر، یہاں پر آ کر ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لیکن کیا بس وما علینا الا البلاغ المبین کہہ دوں میں تو چاہتا ہوں میرا بیان عشاء کے بعد بھی جاری رہے، میں تو چاہتا ہوں یہ الفاظ ختم ہو جائیں، آوازیں ختم ہو جائیں، لیکن میرا بیان تہجد میں بھی جاری ہو، فجر میں بھی جاری ہو، ظہر میں بھی جاری ہو، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، 24 گھنٹے کی آپ کی اور میری جو زندگی ہے اس میں جاری رہے۔ کیا آپ اس چاہت میں میرا ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ ابھی ایک آواز آ رہی تھی، ابھی جتنے بیٹھے ہیں عشاء کے بعد اتنی آوازیں آئیں گی سوسائٹی میں، پیغام محبت اتنا عام ہوگا، باپ اولادوں کو جا کر یہ باتیں بتائے گا، بھائی بہنوں کو جا کر یہ باتیں بتائے گا، دوست دوستوں میں جا کر یہ باتیں کرے گا۔ بس اب ہر طرف سے گونج اٹھے کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم نبیوں والے ہیں، ہم اللہ والے بھی ہیں۔ ہمارے دلوں میں سب کی محبت، لیکن سب سے زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے۔ ہم وہ سنی ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی نہیں، سب سے زیادہ وہ محبت ہم رکھتے ہیں۔ پھر یہ پیغام عام ہوگا انشاءاللہ، تو میرا بیان میری آواز کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور لسانی اعتبار سے قیامت تک کا دوام عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔